السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. وبعد. کل کے درس میں جنگ خیبر اور ذات الرقاع سن 7 ہجری میں جو جنگیں اور جو لڑائیاں ہوئی تھی اس کے تعلق سے کچھ وضاحت کی گئی تھی. آج کے اس درس میں آنے والے حادثات واقعات اور جنگوں کا تذکرہ کیا جائے گا. تو آج کے درس میں 2 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. پہلی بات ہے عمرۃ القضا جو ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی سن 7 ہجری میں، اور دوسری بات ہے جنگ موتا جو عہد نبوی کی بڑی تاریخی جنگ ہے جو سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ کے اندر واقع ہوئی تھی. پہلی بات ہے عمرۃ القضا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمان 1400 سے 1500 کے درمیان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مگر حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا، اور پھر قریش اور مسلمانوں کے درمیان کچھ معاہدے اور صلح متعین ہوئی. اس میں پہلی بات یہ تھی کہ 10 سال ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ابھی ان سال آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے. ٹھیک 1 سال کے بعد آپ لوگ آئیں گے، ہتھیار کو چھپا کے رکھیں گے، تلوار نیام میں رہے گی، اور 3 روز آپ مکہ میں قیام کریں گے اور عمرہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے سیدھے مدینہ روانہ ہو جائیں گے. اس صلح اور اس معاہدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ذی القعدہ کے مہینے میں مدینہ سے نکلے. ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور عمرے کا تلبیہ پکارا، اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کیونکہ عمرہ کے اندر 4 کام کیے جاتے ہیں. تو پہلا کام آپ نے میقات پر احرام باندھا، تلبیہ پکارا، نیت کی، اور پھر وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر اس کے بعد طواف کا آغاز کیا. پہلے کے 3 چکروں میں آپ علیہ السلام نے حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک رمل کا حکم دیا. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے عام رفتار کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلنا، چونکہ مکہ کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مدینہ میں گئے اور مدینہ سے واپس آئے عمرہ کر رہے ہیں، یہ سب دبلے پتلے ہو گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ مسلمان حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک عام رفتار کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلے اور دائیں کندھے کو کھول دیں، تاکہ ان مشرکوں کو مدینہ کے مسلمانوں کی بہادری اور ان کی شجاعت اور ان کی قوت کا احساس ہو جائے، جو اب یہ شبہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کمزور ہو گئے، بخار نے ان کو کمزور کر دیا، دبلا کر دیا. بہرحال طواف کیا. طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد صفا مروہ کی آپ نے صحیح کی. صفا مروہ کی صحیح کے بعد آپ نے اپنے بال کو بنایا، یعنی حلق کیا. یہ 4 کام آپ کر لیے، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، احرام کھول دیے. 3 روز تک آپ علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا، اور پھر اسی دوران عمرہ سے فراغت کے بعد جب مکہ میں آپ قیام پذیر تھے، مقام شریف پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہے جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی، اور حضرت حمزہ 2 ہجری میں 3 ہجری میں جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تھے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خالہ تھی. آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کی، اور پھر یہ کچھ ہی سالوں کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے حج کر کے، تو مقام شریف میں ان کی وفات بھی ہو گئی. تو آپ علیہ السلام میمونہ کے ساتھ زیادہ دن تک نہ رہ سکے، اور میمونہ کی وفات بہت جلد ہو گئی. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، سفر پہ گئے تھے، اور سفر کی واپسی میں آپ علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے شادی کی. اس طرح کل کے درس ہم نے بتایا تھا کہ آپ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت صفیہ سے شادی کی سفر کے اندر،
یہ جنگ سے سفر سے واپسی تھی، اور میمونہ سے جو شادی ہوئی یہ عمرہ کے سفر کی واپسی تھی۔ تو اسلام نے شادی کو بڑا آسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادیاں سفر میں کی ہیں، ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر اور ایک عمرہ سے واپسی کے موقع پر۔ تو اسلام کے اس قانون کو، اسلام کے اس آسان حکم کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مکہ سے واپس آئے تو اس پیریڈ میں مدینہ میں کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ اہم پیش نہیں آیا۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ کے اندر واقعہ یہ آیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے سن 7 ہجری میں ایک صحابی ہے جن کو حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو آپ علیہ السلام نے بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے شرحبیل بن عمرو غسانی جو وہاں کا امیر ہے اس کو توحید کی دعوت پہنچ جائے۔ جب یہ حارث بن عمیر الازدی گئے اللہ کے نبی کا خط لے کر کے، تو بصرہ کا جو امیر تھا شرحبیل آپ کے قاصد کو، آپ کے نمائندے کو اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ یہ خط لے کے کیوں آیا۔ جب ان کو مار ڈالا، شہید کر دیا، اور جب اس کی خبر آپ علیہ السلام کی ہوئی تو یہی خبر اور یہی صحابی کی شہادت اور اس کا قتل اس جنگ کا سبب بنا جس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا یہ عہد نبوی کی بڑی تاریخی جنگ ہے۔ سب سے بڑی جنگ تو جنگ بدر کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں جنگ بدر بہت بڑی لڑائی ہے، لیکن کارکردگی اور کارنامے کی اگر بات کریں، فتح و شکست کی بات کریں، تو بدر کا جہاں مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن موسیٰ کی جو لڑائی ہے بڑی تاریخی اور بڑی شاندار لڑائی ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی صرف تعداد 3000 تھی اور رومیوں کی، نصرانیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ بدر میں مسلمان 313 تھے اور سامنے اپوزیشن میں کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ کہاں 313 اور 1000 بڑی زیادہ تعداد ہے۔ ٹکر میں، مقابلے میں کہاں مسلمان 3000 ہیں اور کافر اور نصرانی 2 لاکھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف 1.5% ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے جنگ جیتی اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے لیے آپ نے جب روانہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ نصیحت فرمائی، کہا کہ اس لشکر کے امیر اور قائد اور سپہ سالار زید بن حارثہ ہیں، اگر یہ شہید کر دیے گئے تو جعفر تیار ہوں گے، اگر یہ بھی شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، یہ قتل کر دیے تو پھر یہ ہوں گے، یہ شہید کر دیے پھر یہ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تینوں کی شہادت ہو گئی اور تینوں شہید ہو گئے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر تیار شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ اب تینوں شہید ہو گئے، اب مسلمانوں کو سنبھالنا ہے، سپہ سالاری اور کمانڈری کرنی ہے تاکہ جماعت محفوظ رہے، لشکر باقی رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی بصیرت کی بنیاد پر بڑھ کر کے مورچہ سنبھالا اور کمانڈری اپنے ہاتھ میں لی، اور ایک بڑی تعداد جو 2 لاکھ کی آئی تھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لڑنے کی شکل یہ بتائی، 7 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا، چند افراد کو تقسیم کر دیا، کہا تم ادھر رہو گے، ادھر دوڑو گے۔ اتنے لوگوں کو ادھر منتخب کیا، کہا تمہارا کام ادھر گردش کرنا ہے، چکر لگانا ہے۔ 3000 کی فوج کو کئی جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور کہا تم کو صرف چکر لگانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسے خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکم کے مطابق مسلمان صرف ادھر سے ادھر چکر لگاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، اور دشمن یہ سمجھتے تھے مسلمان ہماری تعداد سے بہت زیادہ ہے، ہم 2 لاکھ صحیح کیوں نہ، لیکن مسلمانوں کی جماعت بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ اس لیے کہ دستہ جو چل رہا ہے یہ قبل سے چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ بہت بڑی فوج ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا،
خوف مسلمانوں کا پیدا کر دیا. یہ اس طریقے سے مسلمانوں سے دہشت مبتلا ہو گئے اور لڑائی ہوئی. ایسے خالد ولید نے جو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کا مورچہ سنبھالا اور اپنی قیادت میں اور اپنی کمانڈری میں جب لڑے تو کئی 7 تلواروں کو توڑ دیا. مطلب یہ اتنا مارے، اتنا قتل کیا، اتنا نقصان پہنچایا مخالف جماعت کا کافروں کا کہ آپ کی 7 تلواریں ٹوٹ گئی، یا ممکن اس سے زیادہ بھی ٹوٹی ہو. 7 تلواریں آپ کی ٹوٹ گئی اور دشمنوں میں سے بہت سارے لوگ مارے گئے. اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی جاتی ہے. البتہ مسلمانوں کی اگر تعداد دیکھی جائے صرف 12 صحابی شہید ہوئے. 2 لاکھ کی جماعت سے ٹکر لینا ہے اور اس جماعت مسلمانوں کی جماعت میں صرف 12 افراد شہید ہوئے تھے. اور ان کے اندر کتنا نقصان ہوا، کتنا مارے گئے، اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں بتائی جاتی ہے. بہت مارے گئے اور ایرانی لوگ، یہ رومی لوگ شکست ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے اور جنگ ہار گئے. اور مسلمان اس جنگ کو جیت کر مدینہ میں داخل ہوئے. اس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرکت نہیں کی تھی. آپ نے خالد ولید اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو 3000 کی بڑی فوج کو روانہ کیا تھا. مسلمان خوشی خوشی فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کو اس کی بشارت سنائی. اور اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی فتح حاصل کی. اب یہاں سے مسلمانوں کا راستہ بہت آسان ہو گیا اور فتح و کامیابی ان کی مقدر بن گئی اور ان کے لیے عزت اور سرخوئی حاصل ہو گئی کہ اب مدینہ کے مسلمان اب یہاں سے کوشش کریں گے اور نکلیں گے اور مکہ کے کافروں سے لڑ کر کے مکہ کو فتح کریں گے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز فتح مکہ کے حالات اور اس کے کچھ واقعات کی طرف شاندہی کی جائے گی، اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی قوت عطا فرما اور صحابہ کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے اس میں جو دروس اور نصیحت ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.